بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے کہ خواتین و حضرات جو ہیں یہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں، گھر پر پڑھیں، کیسے پڑھیں، یہ چیزیں آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور جو مرد حضرات سنیں گے وہ اپنے گھر والے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو اگر یہ طریقہ بتا دیں گے تو یقیناً ان کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، نیکی میں ان کا بھی حصہ مل جائے گا۔ تو یقیناً یاد رکھیں، خواتین و حضرات کے لیے جو عید الفطر کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہوگی، عید الاضحیٰ کی نماز ہے ہو گئی، وہ خواتین و حضرات اپنے گھر پہ عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، اگر عیدگاہ میں انتظام ہے پردے کا علیحدہ خواتین کے لیے، تو پھر وہاں جا کر جماعت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر مسجد میں انتظام ہے خواتین کا تو وہاں بھی جا کے خواتین و حضرات عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں، عید الفطر کی نماز۔ لیکن گھر میں اکیلی عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ مسجد میں ہی پڑھی جاتی ہے، با جماعت ہی پڑھی جاتی ہے، اکیلے نہیں ہوتی اور نہ ہی اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی خواتین ہے عیدگاہ نہیں جا سکتی یا مسجد نہیں جا سکتی تو ان کے لیے یہ ہے پھر کہ وہ گھر میں اشراق پڑھ لیں، چاشت کے نوافل پڑھ لیں، یا شکرانے کے نوافل پڑھ لیں، یا اگر یہ شوق رکھتی ہیں، یہ جذبہ رکھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، اور دیگر جو وظائف ہیں اگر وہ کر لیں تو پھر ان کے لیے یہ ایک خوبصورت مثال ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور التجا کریں، مولا یہ میں نے جو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے ہیں، اور جہاں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، نماز تراویح پڑھی ہے، میں نے ذکر و اذکار کیا ہے، میں نے نوافل پڑھے ہیں، میں نے اپنے بچوں کے لیے یعنی کہ ایک نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے جو سحری تیار کرتی تھی، افطاری تیار کرتی تھی، مولا اس سب کا ثواب جو ہے یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور میری یہ نیکی جو ہے اور یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، اختتامی گھڑیاں ہیں، اختتام کی طرف جا رہا ہے رمضان۔ تو ہمیں اس رمضان المبارک اختتام ایک ایسے نظام سے کرنا چاہیے، ایک ایسے طریقے سے کرنا چاہیے جو صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے آخرت بھی خوبصورت بن جائے، اور ہمارے لیے آنے والا اگر ہمارے نصیب میں ہے رمضان المبارک، یعنی اب تو اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آنے والا رمضان ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم قبر میں چلے جائیں، جیسے پہلے لوگ تھے رمضان المبارک میں تھے، اب قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی قبروں میں چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے، یہ تو میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہمیں موقع مل رہا ہے، زندگی نے ہمیں چانس دیا ہے، زندگی نے ہمیں موقع دیا ہے ایک بار، تو ہمیں اس طرح خوبصورت کر کے عید بھی گزارنی چاہیے، اور جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، نوافل پڑھے ہیں، نماز تراویح پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، ان سب کے شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ یعنی ان کی نیت یہی ہے کہ شکرانے کی نیت ادا کریں گے، اصل دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ پھر ثنا پڑھیں گی، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گی، سورۃ اخلاص پڑھیں گی، اسی طرح ایک رکعت کو مکمل کریں گی، پھر دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گی، اور یہاں تک پڑھتے ہوئے دوسری رکعت مکمل کر کے پھر سلام پھیریں گی، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وسیلے سے دعا مانگیں گی، تو اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے آپ کی عبادت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرما لے گا۔ اللہ ہمیں عید خوبصورت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔